بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی تہوار ہوتا تو سب مل کر ایک ساتھ دادی کے گھر جمع ہوتے تھے، اور اس دن ان کی کچن میں ساری بہوئیں مل کر کھانا بناتی تھیں۔ ویسے تو ہم سب الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، بس تایا کی فیملی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، بہت ہی کم آنا جانا ہوتا تھا، مگر ہم سب سے واقف تھے اور سب سے ہی اچھے تعلقات تھے ہمارے۔ آپس میں ملنا جلنا لگا ہی رہتا تھا۔ جب بھی سب ملتے تھے بہت سی یادیں جمع کرتے تھے۔ ہم کزنس کی اپنی محفل لگتی تھی، مگر ہمارا بہت ہی کم آنا جانا ہوتا تھا۔ جو بھی وقت گزرتا بہت ہی اچھا گزرتا تھا۔ ہم مختلف گیمز کھیلا کرتے تھے، اور اکثر تو تایا کے سب سے بڑے بیٹے کے قصے سنا کرتے تھے۔ وہ کچھ سال امریکہ میں رہ کر آئے تھے پڑھائی کے سلسلے میں، تو ان کے پاس وہاں کے بے بہا قصے ہوتے تھے سنانے کے لیے۔ ہم سب کزنس دائرے میں بیٹھ کر ان سے وہ سب قصے بار بار سنتے تھے، اور وہ ہر بار ہر داستان کو بڑھا چڑھا کر سناتے تھے۔ میں جب بھی وہاں سے واپس آتی تھی تو کئی دن تک بہت ہی زیادہ اداس رہتی تھی۔ مجھے دادی اور سب لوگ بہت زیادہ یاد آتے تھے۔ ایک دن اماں کو دادی کی کال آئی۔ انہوں نے اماں کو کہا کہ اس ویکنڈ پر ہمارے ہاں آؤ، تم لوگ کچھ بہت اہم بات کرنی ہے۔ اماں نے ابا سے ذکر کیا تو ابا نے کہا ٹھیک ہے، سب تیار رہنا، ہم جمعے کی شام کو ہی نکل پڑیں گے۔ ہم نے تیاری شروع کر دی، اپنی سامان وغیرہ پیک کر کے رکھا۔ ویسے بھی اتنا سامان تو تھا نہیں، 2 دن کے لیے ہی تو جا رہے تھے ہم سب۔ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت خوش تھی۔ جب وہاں گئے تو دادی نے کہا کہ ان کی دوست کی بہن ہے، بہت امیر ہیں وہ لوگ، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمارے خاندان کے لڑکے کا رشتہ مانگا ہے، میں چاہتی ہوں تمہارے بیٹے کا کر دوں۔ پھر دادی اماں ابا کے ساتھ ان لوگوں سے ملنے بھی گئیں۔ ایک بار سب دعوت پر وہاں گئے، مجھے بہت عجیب لگے وہ لوگ، مگر اماں ابا اس رشتے پر مان گئے تھے۔ مگر مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، نہ ہونے والی بھابھی نہ ان کے گھر والے، سبھی عجیب مشکوک سے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی۔ میں نے اماں کو دبے لفظوں میں 1-2 بار خبردار کرنے کی بھی کوشش کی، مگر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اس وقت سب کو ان کے پیسے کی چکا چوندھ ہی دکھ رہی تھی بس۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہے، جیسے زبردستی ہاں بولی ہو۔ لڑکی والوں کو شادی کی جلدی تھی، انہوں نے زور دینا شروع کر دیا کہ جلدی شادی کرو، اسی لیے 1 مہینے کے بعد ہی تاریخ رکھتی گئی تھی۔ ایک دن ہم سب شادی کی شاپنگ کے لیے مال گئے تو وہاں مجھے لگا جیسے کوئی لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے 1-2 بار اگنور کیا، مگر پھر یہ احساس مزید پختہ ہوتا گیا۔ ایک دکان پر جب میں رکی تو کوئی میرے بہت ہی قریب آ کر رک گیا۔ میں نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ اس نے پی کیپ پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ پورا نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ ایک طرف لگی شرٹس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ مجھے لگا یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش تو کرتا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر وہاں سے باہر نکل آئی۔ مجھے اوپر والے فلور پر جانا تھا تو میں نے لفٹ سے جانے کا سوچا۔ ابھی میں لفٹ میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدمی وہاں گیا۔ مجھے اوپر والے فلور پر جانا تھا تو میں نے لفٹ سے جانے کا سوچا۔ ابھی میں لفٹ میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی لفٹ چل پڑی تھی۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا، مجھے اس کو دیکھ کر عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے بس کھڑا گھورتا رہا۔ لفٹ رکی تو میں بھاگ کر باہر نکلی۔ میں تیز تیز چل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ کہ کہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ابھی میں مال سے باہر نکلی ہی تھی کہ وہ دونوں آدمی میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں گن تھی۔ ایک نے کہا جتنے بھی پیسے ہیں وہ نکال کر ہمیں دے دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پرس سے پیسے نکال کر انہیں دے دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موبائل بھی دو۔ میں نے موبائل بھی انہیں تھما دیا۔ لفٹ والا آدمی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا، وہ مجھے چھیڑنے لگا۔ تبھی کوئی وہاں آیا اور اسے ایک زور کا مکہ جھڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی گن چلاتا، نوارد نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیے۔ اسی اثناء میں لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بہرحال میرے پیسوں اور موبائل کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بچ گئی تھی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت تک میری اماں اور میری بہن بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اماں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس لڑکے کا بتایا میں نے کہ اس نے مجھے بچایا ہے۔ اس نے اپنا نام فاران بتایا تھا۔ ہم سب نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا اس سے دوبارہ ٹاکرا ایک ریسٹورانٹ میں ہوا کچھ یوں کہ میں ریسٹورانٹ سے اپنی دوست کے ساتھ باہر نکل رہی تھی کہ وہ مجھے دکھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔
اسی وقت اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی. وہ پہچان کر پاس آ گیا اور مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. 2 منٹ کی بات چیت کے بعد وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے چلا گیا. میری دوست نے پوچھا یہ کون تھا؟ میں نے اس دن کا سارا واقعہ اسے سنا دیا. پھر اسی طرح 2 سے 3 بار اور ہماری یوں سرسری سی ملاقات ہونے لگی. ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت جانا. ہمارے بیچ فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہوا. ایک بار میں کسی مسئلے میں پڑ گئی تھی، تب اس کو کال کی. اس نے فوری میری مدد کی تھی. یوں ہمارے بیچ بات چیت وسیع ہوتی گئی. اب میرے گھر والے بھی اسے جاننے لگے تھے. بس میری بھابھی کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں. اسے اس کے چچا نے پالا تھا. بہت ظلم سہے ہیں اس نے. اس کے چچا نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اسے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، جہاں کئی سال وہ مار کھا کھا کر کام کرتا رہا تھا. تھوڑا بڑا ہوا تو ہمت کر کے وہاں سے بھاگ اٹھا. زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر کاروبار میں دماغ اچھا چلتا تھا. اس لیے تھوڑا بہت جیسے بھی کر کے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا اور اپنی خود کی کمپنی بنا رہا تھا. بس فیملی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی اسے. کچھ وقت بعد بھائی کی شادی ہو گئی. فاران کو بھی ہم نے بلایا تھا. شروع میں بھابھی کا رویہ سب سے ٹھیک رہا، مگر پھر وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی. بھابھی کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھی. مجھے شک تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. انہوں نے ضد کر کے جاب شروع کر دی. وہ کپڑے کی دکان پر کام کرتی تھیں. روز وہاں سے کچھ بچا ہوا کپڑا لاتی اور عجیب سی بیڈ شیٹ سی کر اسے بیچتی اور اس سے بہت زیادہ پیسے کماتی، مگر کسی کو بتاتی نہیں. پیسوں والی بات میں نے ایک دم فون پر سن لی تھی. ایک دن چھپ کر میں نے وہ بیڈ شیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں لے آئی. میں نے دیکھا اس کے اندر بہت سی تہیں سلی ہوئی تھیں. وہ عام بیڈ شیٹ جیسی نہیں تھی. تبھی اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا اور میری چیخ نکل گئی. اس بیڈ شیٹ میں سے ایک عجیب سے قسم کے کیڑے رینگنے کی آوازیں آنے لگیں. میں چیخ کر دور اچھلی. مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا. وہ آواز بہت ہی تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے کانوں میں بہت شدت سے لگ رہی تھی. میرے چیخنے کی آواز باہر تک گئی تھی. بھابھی آواز سن کر تیزی سے میرے کمرے میں آئیں اور وہ بیڈ شیٹ وہاں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ بیڈ شیٹ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ تم نے کہاں سے اٹھایا اسے؟ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی، اس کیڑے کے رینگنے کی آواز پھر سے آئی. بھابھی بھی فوراً آواز کی طرف متوجہ ہوئیں اور فوراً سے بیڈ شیٹ اٹھا کر اسے دیکھا اور بولیں یہ کیسے جاگ گیا؟ پھر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس چادر کو ہاتھ مت لگانا، میں بس ابھی آئی. وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئیں. میں اب بھی دور کھڑی تھی. مجھے بے حد خوف آ رہا تھا اس آواز سے. 2 منٹ بعد بھابھی واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک اسپرے تھا. انہوں نے وہ اسپرے فوراً سے بیڈ شیٹ پر کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کی بدبو سے فوراً ناک پر ہاتھ رکھ دیا. اسپرے کرنے کے 2 منٹ بعد ہی اس کیڑے کی آواز آنا بند ہو گئی، مگر میں اب بھی ڈری ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی تھی. جس پر بھابھی نے مجھے کہا کہ اب ڈرنا بند کر دو، وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اگر کئی گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئے گا. میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے روم کا دروازہ بند کیا اور میری طرف مڑی. پھر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں یہاں آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. میں ڈرتے ڈرتے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. وہ بھی سامنے ہی بیٹھی تھیں. بولیں دیکھو یہ بات کسی کو مت بتانا، نہ تم نے کچھ دیکھا نہ سنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گی. میں نے کہا میں ایسے ہرگز نہیں کر سکتی. اور کیا میرے بھائی یہ بات جانتے ہیں؟ جس پر وہ بولیں نہیں، وہ نہیں جانتے اور تم بھی ہرگز نہیں بتاؤ گی. میں نے کہا یہ کیا تھا اس چادر کے اندر؟ وہ بولیں یہ ایک خاص قسم کا بچھو ہوتا ہے، ہم اسے اسمگل کرتے ہیں، یہ بہت مہنگا بکتا ہے. دراصل میرے پاپا اپنے بزنس کی آڑ میں یہ کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں اس بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے زیادہ. صرف میں، میرے پاپا اور میرا ایک کزن جانتا ہے. ہم تینوں مل کر یہ کام کرتے ہیں، مگر تم اپنے بھائی اور گھر میں کسی اور کو ہرگز اس بارے میں نہیں بتاؤ گی. میں نے کچھ نہیں کہا. وہ وہاں سے بیڈ شیٹ اٹھا کے چلی گئیں تو میں وہیں شوق کے عالم میں بیٹھی رہی. نہ جانے ہی کس طرح کے لوگوں میں پھنس گئے تھے ہم سب. مجھے یہ بات ہر حال میں اپنے بھائی کو بتانی تھی. میں انہیں اس سب سے بے خبر رکھ کر کسی بھی طرح کی مصیبت میں پڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی. میں نے بھابھی کے علم میں لائے بغیر ہی بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان سے بات کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے بھابھی کا ان کے میکے جانے کا انتظار کرنا تھا، تاکہ جب وہ میکے جائیں تو میں سکون سے بھائی کو سب کچھ بتا سکوں.
میں جانتی تھی کہ دونوں کے تعلقات ویسے ہی اچھے نہیں چل رہے۔ بھابھی ہر کچھ دن بعد بھائی سے ایک بڑی لڑائی کر کے اپنے میکے جا بیٹھتی تھیں، اور جب تک بھائی جا کر انہیں منا نہیں لیتے تھے وہ واپس گھر نہیں آتی تھی۔ مجھے بھائی کی ایسی اجڑی زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں دادی نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو بھائی سے اس کی شادی کروا دی۔ ٹھیک ہے، مانا کہ وہ ان کی کسی دوست کی بہن کی بیٹی تھی، مگر اس کے لیے بھائی کو کیوں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اس رشتے کے ٹائم اماں سے بھی بہت بار کہا تھا کہ ایک بار بھائی کی مرضی سے بھی پوچھ لیں، مگر سب نے دادی کے فیصلوں کے آگے چپ چاپ سر جھکا لیا تھا، اور سونے پر سہاگا تو یہ تھا کہ جلد بازی میں شادی بھی کر دی تھی۔ اب بھائی کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر بھابھی اب تک نہیں گئی تھیں۔ مجھے اب سخت الجھن ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں جا رہی۔ بھابھی نے مجھ پر سخت نظر رکھی ہوئی تھی، مجھے اکیلے میں بھائی سے بات تک نہیں کرنے دے رہی تھی، اور شاید انہیں ڈر تھا یہ کہ میں کہیں بھائی کو ان کے پیچھے سب کچھ بتا ہی نہ دوں۔ شاید تبھی وہ میکے نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن ان کے میکے سے کال آئی، جسے سنتے ہی وہ فوراً سے اپنا پرس وغیرہ لے کر گھر سے نکل گئیں۔ یہ میرے لیے سب سے اچھا موقع تھا۔ بھائی بس آفس سے آنے ہی والے تھے، میں ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شام کے 5 جیسے ہی بجے میں نے فوراً سے گلی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں بھائی آتے ہوئے نظر آ گئے۔ میں نے ان کے بیل بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ حیران ہوئے مگر کچھ بولے بنا اندر آ گئے۔ میں نے انہیں کہا آپ فریش ہو جائیں، میں تب تک آپ کے لیے چائے بنا لاؤں۔ میری بات پر انہوں نے کہا تمہاری بھابھی گھر پر نہیں ہے کیا؟ ان کی حیرت بھی بجا تھی، کیونکہ عموماً اس وقت بھابھی ہی دروازہ کھولتی تھی انہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ شاید اپنے میکے گئی ہیں۔ بھائی نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ فریش ہونے گئے تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ ان کو چائے دے کر میں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بولو کیا ہوا؟ میں نے انہیں دھیرے دھیرے ساری بات بتانی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں بتاتی گئی ویسے ویسے ان کے چہرے کے رنگ بدلتے گئے۔ میں نے کہا انہیں یہ مت بتانا کہ آپ کو یہ سب میں نے بتایا ہے، ورنہ وہ مجھے کچھ کہہ نہ دیں۔ بھائی نے کہا تم تسلی رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پھر نہ جانے بھائی نے کیا کیا اور کیسے کیا، مگر مجھے اتنا پتہ چلا کہ بھائی کو اسی وقت ان کے ایک افیئر کا بھی پتہ چلا تھا۔ بھابھی کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا اور وہ بھائی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھائی نے انہیں طلاق دے دی۔ کچھ عرصے تک وہ یہی رہیں، پھر اس کے بعد اپنی کمپنی کی طرف سے جاب کے سلسلے میں جرمنی چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد فاران نے ایک دوست اور اس کی وائف کے توسط سے میرے لیے رشتہ مانگا۔ ہم سب حیران رہ گئے، مگر لڑکا اچھا تھا اور جانتے تھے سب، اس لیے کھلے دل سے قبول کر لیا۔ میرے گھر والوں نے فاران کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میں دل سے اس رشتے پر خوش تھی۔ بھائی نے بھی مجھے کال کر کے مبارکباد دی تھی۔ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تو ہم تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ نکاح، رخصتی سے لے کر ولیمے تک سب شاندار رہا۔ میں نے زندگی کی ایک نئی شروعات کر دی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت ہی اچھی جا رہی تھی۔ 6 مہینے ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ ایک دن بہت ہی عجیب ہوا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے فاران کو تیار ہونے میں مدد کی۔ ملازمہ بھی آ گئی تب تک۔ ملازمہ کو صفائی کی ہدایت دے کر میں نے فاران کو دروازہ بند کیا۔ فاران کے آفس جانے کے بعد میں لیٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ مجھے اپنی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی، میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا آرام کر لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ لیٹے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا مگر میں اٹھ نہیں سک رہی تھی۔ میری اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ملازمہ کو آواز دے کر بلا لیتی۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو میں خود کو سنبھال نہ پائی اور نیچے گر گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں گرنے کی آواز سن کر ملازمہ دوڑ کر اندر آئی اور مجھے یوں نیچے گرے دیکھ کر گھبرا گئی۔ شکر تھا کہ زیادہ نہیں لگی تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا اور فون اٹھا کے جلدی سے فاران کو کال کرنے لگی۔ اسے میری طبیعت کا بتاتے ہوئے جلدی سے گھر آنے کا کہا۔ میں واش روم جانا چاہتی تھی، ملازمہ کی مدد سے واش روم گئی اور واپس آ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ 15 منٹ بعد ہی دروازے پر بیل بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو فاران تھا۔ وہ میری طبیعت کو سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا اور فوری بھاگا بھاگا آیا تھا۔ اس نے ملازمہ کی مدد سے مجھے اٹھایا اور سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔
مجھے درد اب بھی بہت ہو رہا تھا۔ سارے راستے وہ مجھے تسلی دیتا رہا۔ وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا مجھے اس حال میں دیکھ کر۔ کچھ ہی دیر میں ہم ہسپتال کی پارکنگ میں تھے۔ اس نے پہلے ہی کال کر کے اطلاع دے دی تھی۔ 2 نرسیں ویل چیئر لے کر وہیں موجود تھیں۔ مجھے فوری ویل چیئر پر بٹھا کر ایمرجنسی لے جایا گیا۔ مجھے اب درد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی میں پریگننٹ تھی کہ سوچتی شاید اس وجہ سے ہو رہا ہو۔ کچھ دن پہلے بس ہلکا ہلکا درد شروع ہوا تھا، مگر میں نے نہ کسی کو بتایا اور نہ خود ہی دھیان دیا۔ اب یہ اچانک اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز مجھے فوراً ایمرجنسی میں لے گئے۔ میرے کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ میرے شوہر بہت پریشان تھے میری حالت کو لے کر۔ کئی گھنٹے مجھے ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق میرے پیٹ کے نچلے حصے میں انفیکشن پیدا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اچھی خاصی میڈیسنز بھی تھما دی تھیں۔ میری جان جاتی تھی دوائیوں سے، مگر اب مجبوری تھی، کھانی تو تھی ہی۔ میرے شوہر نے میرا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ صبح پراپر ناشتے کے بعد مجھے دوا کھلا کر آفس جاتے تھے۔ دوپہر کے ٹائم یہ فریضہ ملازمہ سر انجام دیتی تھی، اور رات کو فاران اپنے سامنے بٹھا کر مجھے دوائی کھلاتے تھے۔ مجھے ان کا محبت کرنے کا ہر انداز بھاتا تھا۔ وہ میرے لیے ذرا سی بات پر ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کی محبت پر اکثر میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ میں نے اپنے ارد گرد ہمیشہ بے حد محبت کرنے والے لوگوں کو ہی دیکھا تھا، مگر فاران نے بہت دکھ دیکھے تھے اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی کے وہ دن یاد کر کے آج بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ انہیں میری فیملی، میرے ماں باپ سے بہت لگاؤ تھا۔ ہم ان کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہ رہے تھے، وگرنہ تو ہر تہوار پر ہم اماں ابا کے پاس ضرور جاتے تھے۔ میری چھوٹی بہن کو میرے آنے کا ہمیشہ بہت انتظار رہتا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بے شک اب کالج میں پہنچ چکی تھی، مگر ہم سب کے لیے ابھی چھوٹی ہی تھی۔ اماں کا خیال تھا کہ اس کا کالج ختم ہوتے ہی اس کی کہیں بات پکی کر دی جانی چاہیے، اور شادی ہونے تک وہ آگے بے شک پڑھتی رہے۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اسے اپنا خواب بھی پورا کرنے دیں، کتنا شوق ہے اسے میڈیکل میں ایڈمیشن کا۔ مگر امی کو یہ تھا کہ اس کی شادی ہو جائے، کہیں رشتہ ہو جائے پکا۔ خیر، ہم نے کچھ دن بعد کا پروگرام بنایا اور ملنے چلے گئے۔ بہن حسب معمول بہت ہی خوش ہوئی ہمارے آنے پر۔ اماں نے بتایا کہ 2 دن بعد بھائی بھی آنے والے ہیں۔ میں میڈیسن لے رہی تھی اور میری صحت اب بہتر ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد بھائی آ گئے۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد آئے تھے۔ ہم سب بے حد خوش تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی۔ میں اماں کے ساتھ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میرے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خوشخبری ہے۔ میں بے حد خوش ہوئی، اور جب فاران کو یہ خبر سنائی تو وہ خوشی سے رونے لگ گئے تھے۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ اب ہم نے بھائی اور بہن کی شادی کا فیصلہ کیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ دونوں بھی اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔